तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो हैं, लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करेंगे? तहज्जुद की नमाज में सूरा अखलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका अफजल वक्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज की कितनी रकात अदा कर सकते हैं? ये तमाम तर बातें आज की इसी एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह इसी एक ही वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज ये बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफहूम है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफल रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज यानी नफल नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और ऐलान किया जाता है, अल्लाह की तरफ से है कोई मुझसे मांगने वाला, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ। है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क अता कर दूँ। है कोई बीमार बीमारियों से शिफा मांगने वाला, मैं उसकी बीमारी दूर कर दूँ। तो ये ऐलान किया जाता है, ये कबूलियत का वक्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें, कोशिश करनी चाहिए, हमें तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करेंगे। लेकिन नीयत जो है ये दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये ना नमाज के फ़राइज़ में से है ना वाजिबात में से है। बेहतर है अगर कर ले, नहीं तो कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करेंगे तभी आपकी नमाज कबूल होगी, आपकी नीयत होगी, वरना आपकी नमाज नहीं, आपकी नीयत नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल नीयत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपने दिल में कह दिया मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ज़रूरी नहीं है। आप नियत करें कि मैंने 2 रकत नियत की, मैंने 2 रकत नमाज तहज्जुद के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। अब तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ अहम और ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहती हूँ कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। देखें, इसमें उलमा कराम का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है और बाज़ फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है। असल जो है वो तहज्जुद की नमाज बेदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए वो तहज्जुद की नमाज है। जो उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है, वो भी यही कहते हैं कि अफजल ये है कि सोकर बेदार होकर, नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज
ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور رات کے کسی بھی حصہ میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا وقت بھی ہے، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہوگا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ اور تیسری میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اس طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو جب ہی اس کی نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں، جب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی سورت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز جب بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلط فہمیاں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ۔ میں نے نیت کر لی کہ میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتی چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے۔
بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور نہیں ہے اور سورہ فاتحہ اور اسی طرح اور سورت، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل ہی میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایسا نہیں ہے کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل نہیں۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔